بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جب ہم یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جو پاپولر ویڈیوز جا رہی ہیں وہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں طلبہ کا احتجاج ہے، جبکہ اس کے برعکس عالم اسلام میں ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے، بلکہ ایک شرمندگی کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز کے بہت سارے دوست اس بات پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں کولمبیا کی یونیورسٹی سے جو ایک لہر چلی ہے طلباء کے احتجاج کی، ہماری یونیورسٹیز تک کیوں نہیں پہنچی، یا ہماری یونیورسٹیز کو یہ پتہ کیوں نہیں چلا کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے جو احتجاج شروع ہوا ہے، اور احتجاج کی مختلف شکلیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کہیں ڈگری ایوارڈنگ سرمنی کا بائیکاٹ کر کے واک آؤٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، کہیں انہوں نے یونیورسٹیز کے باہر خیمے لگا لیے ہیں، کہیں انہوں نے ہال پہ قبضہ کر کے فلسطین کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کو جگہ جگہ یہ احتجاج نظر آئے گا۔ اس احتجاج کا پس منظر کیا ہے، اس کی فکری بنیاد کیا ہے، اور عالم اسلام میں خاموشی کی فکری بنیاد کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اب اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہوتا ہے، او جی عالم اسلام میں جذبہ ہی نہیں ہے، عالم اسلام میں جوش و خروش ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب امریکہ میں، یورپ میں جو نوجوان احتجاج کر رہا ہے، فلسطین میں جو اسرائیل کا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نوجوان احتجاج کر رہا ہے، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، پوری دنیا میں ویسٹرن نوجوان احتجاج کر رہے ہیں۔ اس میں تارکین وطن بھی شامل ہیں مسلمان، اور وہاں کے لوکل بھی شامل ہیں۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا احتجاج، آپ لیبل نہیں لگا سکتے کہ مسلمانوں کا احتجاج ہے۔ اب تک ہماری جو روایت رہی ہے عام طور پر ہم لوگوں کی، کہ ہم اس پر مسلمان غیر مسلمان کا لیبل لگاتے ہر موومنٹ پر، مگر اس پہ کیا لیبل لگائیں گے؟ جو امریکہ میں اسٹوڈنٹس کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس پہ کیا لیبل لگائیں گے؟ لیبل تو لگا نہیں سکتے ہم، تو اس کی کوئی فکری بنیاد بھی ہوگی۔ آج کا نوجوان جو ہے ویسٹ کا، وہ اپنی حکومتوں کی پالیسی کے بالکل برعکس احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو ہیں وہ ایک اور نقطہ نظر کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ وہاں کی نوجوان نسل جو ہے، ایجوکیٹڈ نسل جو ہے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو ہیں، وہ ایک اور نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ وہاں پروفیسر احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک پولیس والا ایک پروٹیسٹ کرنے والی خاتون سے الجھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی آئی ایم پروفیسر، آئی ایم اے ٹیچر۔ تو یہ دو نقطہ ہے نظر جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ویسٹ میں، ان کو ذرا غور کریں، ان کا تجزیہ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پروٹیسٹر کوئی بے سبب نہیں ہے، اور حکمران بھی جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اس کو جو تعاون دے رہے ہیں، وہ بھی بے سبب نہیں ہے۔ ادھر احتجاج ہے وہ بھی بے سبب نہیں، ادھر ظلم کے ساتھ معاونت ہے وہ بھی بے سبب نہیں۔ تو ذرا اس پہ غور کریں۔ تو حکمرانوں کا جو ظلم ہے اور یہ ظلم کے ساتھ جو معاونت ہے، وہاں کے انڈسٹریلسٹ اور وہاں کے کیپٹلسٹ اور ملٹی نیشنل کے مالکان، وہ ظلم کے ساتھ جو معاونت کر رہے ہیں وہ بلا سبب نہیں ہے۔ اس کی ایک اور ایک ریزن یہ ہے کہ وہ امپیریلزم ہے، وہ انسان دشمن معاشی نظام ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ انسان دشمن معاشی نظام نے جو پولیٹیکل سسٹم تشکیل دیا ہے وہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہے، اور انسان دشمن معاشی نظام کا نام ہمارے دور میں کیپٹلزم ہے، اور کیپٹلزم کی انتہائی شکل جو ہے وہ امپیریلزم ہے، جس کی نمائندہ بڑی طاقتوں کے حکمران ہیں۔
جس کے نمائندہ وہاں کی ملٹائی نیشنل کے مالکان ہیں یا اس کے افسران ہیں، وہ ظلم کی تائید اور تصدیق کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں، جبکہ ان کے برعکس جو عوام ہیں، جو عوام سے اٹھ کے آئے ہیں نوجوان، جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ان کے احتجاج کی وجہ یورپین تہذیب کا ایک اور رخ ہے۔ یورپین تہذیب کا ایک رخ امپیریلزم ہے، اور ان کی تہذیب کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ وہی ہے جس کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے تعلیمی ادارے، وہاں کے طلباء، وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے عام لوگ۔ اور وہ تہذیب کا وہ رخ ہے جو وہاں کی پولیٹیکل موومنٹس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ وہاں کی جو فکری تحریکیں ہیں، انہوں نے ایک معاشرہ جو تشکیل دیا، وہ معاشرہ احتجاج کر رہا ہے جو وہاں کی فکری تحریکوں نے تشکیل دیا تھا۔ اور جو معاشرہ ظلم سے معاونت، معاشرے کا جو حصہ ظلم سے معاونت کر رہا ہے، وہ ہے جو ان کے کیپٹلسٹک ایٹیٹیوڈ نے تشکیل دیا، جو ان کے نظام معیشت نے تشکیل دیا۔ یہ دو حصے ہو گئے ہیں اس معاشرے کے۔ وہاں کا کیپٹلسٹ ظلم کے ساتھ معاونت کر رہا ہے، وہاں کا امپیریلسٹ ظلم کے ساتھ معاونت کر رہا ہے، وہاں کا عام آدمی ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، وہاں کا پڑھا لکھا ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس استحصال میں شریک نہیں ہے جو کیپٹلسٹ پوری دنیا کا کر رہا ہے۔ وہ استحصالی طبقات نہیں ہیں جن کی نمائندگی وہاں کا نوجوان کر رہا ہے۔ غیر استحصالی طبقات وہاں کی اس تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں جس تہذیب کو جدید نظریات اور افکار نے تشکیل دیا تھا۔ اور جدید فکری تحریکوں میں 3 تحریکیں بہت امپورٹنٹ ہیں: سیکولرزم، ہیومنزم اور لبرلزم۔ وہاں کے طلباء ان تحریکوں کی پیداوار ہے۔ وہاں کے طلباء کے ذہن اور فکر جو ہے، سوچ اور زاویہ نگاہ جو ہے، وہ ان تحریکوں کا پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کے جو مسلمان دانشور اور مفکرین سیکولرزم کا ترجمہ لادینیت کرتے تھے، اب ان سے سوال پوچھنا پڑے گا کہ آیا ہم ان پروٹیسٹرز کے خلاف فتویٰ لے کر میدان میں آئیں یا ان کے اس عمل کی تائید اور تصدیق کریں؟ انڈیا کا مسلمان سیکولرزم کے لیے جان دینے کو تیار ہے، تو بھائی پھر سیکولرزم کا ترجمہ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو لبرلزم اور ہیومنزم کا ترجمہ بدلنا پڑے گا۔ یہ جو فکری تحریکیں ہیں اور آج انہوں نے جو سوسائٹی تشکیل دی ہے، وہ انسان دوست سوسائٹی ہے، وہ بے تعصب سوسائٹی ہے، وہ ظلم دشمن سوسائٹی ہے، وہ ظلم کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ تو وہ فکری تحریکیں ہمارے ہاں جنہیں مغربیت کہہ کے گمراہی کہا جاتا تھا، مولانا ابوالحسن علی ندوی جن فکری تحریکوں کو مغربیت کہہ کر گمراہی قرار دیتے رہے ہیں، آج ان فکری تحریکوں نے وہاں کے طلباء کو میدان میں لا کھڑا کیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف احتجاج کریں۔ وہ فکری تحریکیں جن کو مولانا ابوالعلا مودودی کفر اور شرک قرار دیتے اور مسترد کرتے رہے، آج ان فکری تحریکوں نے وہاں کے عام آدمی کو، وہاں کے طالب علم کو، وہاں کے نوجوان کو ظلم کے خلاف لا کھڑا کیا ہے۔ اور وہ ظلم کا نظام، ان کا وہ معاشی نظام جو پوری دنیا پر ظلم کر رہا تھا، امپیریلزم اور کیپٹلزم جس کا نام ہے، وہ آج بھی ظلم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے جو دانشور تھے مسلمان مفکرین، جو اسلام کے بہت بڑے داعی اور علم بردار تھے، جو مغربی تہذیب کے خلاف قلم بقلم میدان میں رہتے تھے، آج ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے امپیریلزم کے خلاف خاموشی اختیار کیے رکھی، کیپٹلزم کے خلاف خاموشی اختیار کیے رکھی، ان کو خاموش تائید اور تصدیق مہیا فرماتے رہے۔ آج وہ انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے میدان میں ہمیں
دور سے نظر آ رہا ہے، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور جن فکری تحریکوں کو آپ کفر اور شرک قرار دیتے رہے وہ آج انسانیت کی حمایت کا سبب بن رہی ہیں۔ وہاں کا نوجوان طبقہ جو ان تحریکوں سے متاثر ہے، ان فکری تحریکوں کا پروردہ ہے، وہ میدان میں کھڑا ہے اور ظلم کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کر رہا ہے۔ تو کیا ہم ان بزرگوں کے انالیسس کو مانتے رہیں گے اور تجزیہ نہیں کریں گے؟ کیا ان کی جو تحریریں ہیں وہ آج ڈسکارڈنگ ہو گئیں؟ کیا مسترد نہیں کر دیا معاشرے نے؟ مغرب کے معاشرے نے ان کی تحریروں پر خط تنسیق نہیں پھیر دیا؟ تو گویا ہمارے آج کے مسلم دانشور کو ایک نیا تجزیہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا تجزیے فلاپ ہو گئے ہیں، ان کے تجزیے گزرے وقتوں کا قصہ ہو گئے ہیں اور وقت نے انہیں غلط ثابت کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔